ایران امریکہ کانفلکٹ اس وقت کس مقام پر ہے، کیا ہو رہا ہے؟ وہ اس لیے ناظرین کرام کہ یہ وہ کانفلکٹ ہے، یہ وہ جنگ ہے، یہ وہ واقعہ ہے جس کے اثرات باقی دنیا پر تو ہو رہے ہیں اور ہوں گے بھی، لیکن پاکستان پر، پاکستان کی سیاست پر، پاکستان کے حالات اور ماحول پر اس کے بڑے ہی گہرے اثرات مرتب ہونے جا رہے ہیں۔ اس لیے میری دلچسپی مسلسل رہی ہے اس ایشو پر۔ سب سے پہلے میں آپ کو یہ بتا دوں کہ جب میں آپ سے کہا کرتا تھا کہ ساری دنیا کہتی تھی یہ جناب ہو گیا جی پاکستان کو عزت مل کے، میں نے کہا نہیں ہو نہیں سکتا، اور یہ بھی کہا کہ یہ وشفل نہیں ہے، میرا تجزیہ حقائق کی بنیاد پر ہے، دلائل و براہین کی بنیاد پر ہے۔ ان دلائل میں سے جو میں دلیل ایک دیا کرتا تھا آج میں اسی کا ذکر کروں گا۔ میں آپ سے کہا کرتا تھا ناظرین کرام کیا آپ یہ سوچ سکتے ہیں، میں تو نہیں سوچ سکتا، نہ تسلیم کرنے کے لیے تیار ہوں کہ ایرانی اپنے روحانی اور سیاسی لیڈر، سپریم لیڈر آیت اللہ خامنئی کے خون کو بھول جائیں گے، مجتبیٰ خامنئی اپنے بچوں، اپنے گھر والوں کی اموات کو بھول جائے گا، وہ جو ساری کی ساری قیادت مار دی ایرانی وہ معاف کر دیں گے ڈونلڈ ٹرمپ کو، وہ جو سارے کے سارے سائنسدان مار دیے ڈونلڈ ٹرمپ کو معاف کر دیں گے؟ کبھی نہیں کریں گے۔ یہ میں نے کہا تھا جب میں دلائل دیتا تھا کہ کیوں معاہدہ نہیں ہو سکتا۔ اب دیکھیے ہوا کیا ہے، آیت اللہ خامنئی کی تدفین کا سارا مرحلہ آپ نے دیکھا، پھر آپ نے 1 کروڑ لوگوں کو زاروں قطار روتے ہوئے، آہیں بھرتے ہوئے، سسکیاں لیتے ہوئے دیکھا۔ آپ نے یہ بھی سنا کہ ٹرمپ نے کہا کہ میں تو سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ اتنی محبت کرتے ہیں لوگ اپنی، میں تو سمجھتا تھا کہ یہ بالکل غیر مقبول ہو چکے ہیں۔ وہ کیوں؟ وہ اس لیے کہ اسرائیل نے کہا تھا میں بہت کام کر چکا ہوں ایران کے اندر، میرے رابطے ہیں، میں نے اپنا جال پھیلایا ہوا ہے۔ خبر یہ ہے کہ صرف 2-4 میزائل مارے گے، ایرانی گورنمنٹ وہ جائے گی، ان کی قیادت مر جائے گی اور عوام اٹھیں گے، اٹھ کر جا کر قبضہ کر لیں گے، قبضہ کر لیں گے تو ہمارے بارے نیارے ہو جائیں گے۔ ٹرمپ جاہل آدمی تیار ہو گیا، لیکن جو جواب ملا اس پر میں تبصرہ کوئی نہیں کروں گا، وہ آپ کے سامنے ہے، سارا منظر آپ کے سامنے ہے۔ ایک ایسی شکست ہوئی جس شکست کا داغ کبھی بھی نہیں دھو سکتا۔ شکست ہوئی تھی ویتنام میں بھی ہوئی تھی، شکست افغانستان میں بھی ہوئی تھی، لیکن وہ ڈنٹ نکل گیا تھا وقت کے ساتھ۔ یہ اب اس کی سپریمیسی کو لے کر ڈوبے گا، یہ ڈنٹ، یہ داغ کبھی اسے دھویا نہیں جائے گا۔ وہ جو میں ذکر کر رہا تھا کہ سارے تدفین کے مرحلے آپ کے سامنے ذرا نظر کے آ جائے، وہ ایک میسیج تھا، اور تدفین کے بعد فارغ ہوتے ہی انہوں نے کیا کہا ہے؟ انہوں نے کہا کہ ہمیں ٹرمپ کا سر چاہیے۔ جی جناب، اور ٹرمپ نے آج اپنی وصیت لکھ دیا بھی کہ اگر مجھے ایرانیوں نے قتل کروا دیا یا کر دیا تو پھر امریکن قوم کو کیا کرنا چاہیے؟ ذرا غور کیجیے، کیا نفسیاتی دباؤ، ایک شکست دی ہے اور نفسیاتی دباؤ اتنا پیدا کر دیا ہے کہ اب اس نے اپنی وصیت لکھ دی ہے۔ ناظرین کرام اب یہ بھی سن لیجیے یہ ہوا کیا ہے، یہ جنگ کیوں لگی ہے، دوبارہ کیوں چھڑی ہے؟ چھڑنی تھی، تیسری دفعہ پھر چھڑے گی، 7ویں دفعہ پھر چھڑے گی، معاہدہ نہیں ہو ہی نہیں سکتا۔ ناظرین کرام ذرا سنیے مجھ سے کہ بلاکٹ ختم کر دیا یک طرفہ طور پہ ڈونلڈ ٹرمپ، لے گیا اپنے جہاز وہاز اڑا کے۔ وہ کیوں لے گیا؟ اسے پتا تھا نشانے پر ہے، اب ایران اپنی آئی پہ آ گیا ہے، ایک بھی باقی نہیں بچے گا، برباد ہو جائے، لے گیا واپس۔ اور ایران نے کہا MOU میں بھی یہ شامل ہے ناظرین کرام، یہ نہیں ہے کہ میں خالی کر دوں سکے، نہیں، میں کوئی پیسے ویسے نہیں وصول کروں گا، لیکن بات یہ ہے کہ یہ جب تک ہم کسی نتیجے پر نہیں پہنچ جاتے MOU کے حوالے سے تب تک یہ ہم اسے دیکھیں گے۔ امریکہ بھی مان گیا تھا، آپ کو یاد ہوگا کہ ٹھیک ہے جی آپ ذرا دیکھا کریں، لیکن گلف کی ریاستوں سے بھی ذرا بات کر لیا کریں اس سلسلے میں، جی کر لیں گے آپ جائیں۔ اب ہوا کیا؟ اب یہ کہ ٹرمپ نے کچھ ممالک کو اشارہ کیا کہ جائے گی اپنے ہرمز میں اپنے جہاز لے کر جائے، تو ایران کی کوسٹل کی طرف سے جانے کی بجائے انہوں نے بائی پاس کرنے کی کوشش کی اور عمانی علاقے، سمندری علاقے کے اندر سے اپنے جہاز گزارنے کی کوشش کی اور انتباہی قسم کی رکاوٹ پیدا کی ایران نے۔ یہ نہیں کیا کہ میزائل مار کے پورا جہاز تباہ کر دیا، نہیں، کچھ چھوٹا موٹا گولا مولا مارا ہے اسے۔ ٹرمپ نے فوری طور پہ جناب اپنا کہہ دیا کہ چلو بھائی 2000 میزائل ایران کی طرف منہ کر دیے، بابا بات تباہ کر دوں گا، برباد کر دوں گا۔ اور میں نے کہا تھا کہ اس کی باڈی لینگویج یہ بتا رہی تھی کہ یہ کوئی ایٹمی حملہ کرنے جا رہا ہے، اور میں نے آپ سے یہ بھی کہا تھا کہ اگر کسی کے ذہن میں یہ خیال ہے کہ ایران کے پاس ایٹمی میزائل نہیں ہے تو اپنا خیال وہ درست کر لے۔ ہیں، میں کہتا ہوں ہیں، اللہ نہ کرے کہ وہ وقت آئے کہ وہ ایٹمی میزائل چلائیں اور ادھر سے بھی ایٹمی میزائل وہ مار کے نہ کوئی چھوڑے، نہ بحرین چھوڑے، نہ قطر چھوڑے، نہ جارڈن چھوڑے، نہ UAE چھوڑے۔ ابھی سے ڈرونز اور بیلسٹک میزائل مارے کوئی، قطر، بحرین، جارڈن، جبکہ امریکہ نے بھی سینکڑوں ٹھکانوں پر انسٹالیشنز میں حملے کیے، نشانہ بنایا، اور اس نشانے کے جواب میں جس طرح کوئی بارش برستی ہے ناظرین کرام، اس طرح میں نے بارش کی طرح برستے ہوئے میزائل ایرانی دیکھے، دل دہل گیا ہے ٹرمپ کا۔
وہی ٹرمپ جو 2 دن پہلے کہہ رہا تھا 2000 میزائلوں کا معاہدہ تہذیب مٹا دوں گا، برباد کر کے رکھ دوں گا، صفحہ ہستی سے مٹا دوں گا، ابھی اس نے ریکویسٹ کر دی ہے ایران سے کہ جی یہ سب کچھ بند کرتے ہیں، اگر کوئی تنازع ہوا ہے، کوئی غلط فہمی ہوئی ہے آپ نے ہرمز کے بارے میں تو ہم بیٹھ کر بات کرتے ہیں، اس کے بعد ہم ریزیوم کرتے ہیں یہ ٹوٹا ہوا سلسلہ MOU کے بارے میں۔ تو یہ شکست صرف عسکری نہیں ہوئی، اندر سے بھی شکست و ریخت کا شکار ہو گیا ہے ڈونلڈ ٹرمپ۔ اب ڈونلڈ ٹرمپ جنگ سے بچ رہا ہے، اس کی وجہ کیا ہے ناظرین کرام؟ دیکھیے، سنا کیجیے۔ ایک تو یہ ہے کہ تابوت گئے ہیں امریکنز کے، اربوں ڈالر اس بیکار قسم کی مہم جوئی پہ خرچ ہوئے۔ امریکنز کا خیال ہے کہ چھوٹی سی ناجائز ریاست اسرائیل، اس کے کہنے میں آ کر ٹرمپ نے بغیر اجازت لیے، بغیر ڈسکس کیے حملہ کر دیا ہے۔ امریکن قوم کا کہنا کہ امریکن قوم کے پلے کچھ رہنے نہیں دیا، اس کی ریپو خراب کر کے رکھ دیا آل اوور دا ورلڈ، آل اوور دا گلوب۔ اور پھر یہ ہے کہ جنگ میں اثرات معاشی وہاں بھی مرتب ہوئے ہیں، مہنگائی بڑی ہے، پیٹرول مہنگا ہوا ہے۔ اب یہاں تو لوگ بولتے نہیں ہیں، وہاں لوگوں کی انکم، لوگوں کا آنا جانا روزانہ رہتا ہے، 50-100 کلومیٹر کا سفر کر کے لوگ آتے ہیں، آنا جانا۔ وہ اگر پیٹرول میں کوئی $1 بھی پرائس پڑتی ہے تو کہاں جا پڑتا ہے ان کا نظام ناظرین کرام؟ لہذا مہنگائی نے وہاں بھی سر اٹھانا شروع کر دیا۔ اور امریکی عوام دیکھ رہے ہیں کہ جہاں یہ مشرق وسطیٰ کی ریاستیں جنہوں نے سینکڑوں ارب، ہزاروں ارب ڈالرز، بلین ڈالرز صرف امریکن خوشنودی حاصل کرنے کے لیے انویسٹ کیے ہیں اور کرنے جا رہے تھے مزید، اب انہوں نے ہاتھ کھینچنا شروع کر دیا ہے۔ اب وہ سمجھ گئے ہیں کہ امریکہ ہماری حفاظت نہیں کر سکتا، وہ تو آپ نے ہرمز نہیں کھلوا سکا۔ اور یہ بھی امریکن قوم نے دیکھا کہ اس کے خلیف، امریکہ کے مستقل خلیف، انہوں نے منہ پھیرنا شروع کر دیا امریکن کی سبکی کو دیکھ کر، جو ایران کے ہاتھوں سے اٹھانی پڑی، منہ پھیرنا شروع کر دیا۔ نیٹو کو بلوائے، نیٹو نے جواب دے دیا ہم نہیں آتے۔ تو جو نقصان پہنچا ہے ڈونلڈ ٹرمپ کی وجہ سے امریکن ساکھ کو، امریکن نیشن کو، امریکن تصور کو، اس کا تو پوری ان کی پریزیڈنشل ہسٹری کے اندر کسی صدر کے دور میں ایسا بھرگس نہیں نکلا ریپو کا، امریکن ریپو کا، جو ٹرمپ کی ناجائز مہم جوئی کی وجہ سے نکل گیا ہے۔ اپنی پارٹی جنگ کے حق میں نہیں، ڈیموکریٹ جنگ کے حق میں نہیں، کالم نگاروں کی 95% کالمسٹ خلاف ہے اس جنگ کے، سروے کروایا ہے 78% لوگ خلاف ہیں جنگ کے۔ اس وقت موصوف کی اپنی پاپولیرٹی وہ 43-44 سے اب 16-15 پہ آئی ہوئی، زیرو کی طرف لڑک رہی ہے۔ تو کیا پایا؟ 2 دن پہلے کچھ اور کہہ رہا تھا، ابھی کہتا ہے کہ میرے ساتھ مذاکرات کرو۔ پاکستان انقلاب نے غیر معینہ مدت کے لیے آبِ ہرمز بند کرنے کا اعلان کر دیا اور اپنے میزائلوں کے رخ جس طرف سے انہیں توقع ہے کہ کوئی کارروائی ہو سکتی ہے، ادھر زمین کی طرف بھی، سمندر کی طرف بھی اور فضا کی طرف بھی۔ اور یہ سب کچھ امریکہ کے اور دنیا کے علم میں ہے۔ آج صبح کیا ہوا؟ ایران کے شہروں کا نام گروانا شروع کروں تو 30% شہر ہیں جہاں حملے کیے ہیں، ایئر اٹیکس کیے ہیں امریکہ نے، کھنڈرات میں بدل کر رکھ دیا۔ لیکن ادھر کیا ہوا ذرا دیکھیے۔ کیا آپ کو علم ہے؟ یقیناً علم ہوگا، یہ سوال مجھے نہیں اٹھانا چاہیے۔ یمنی حوثی وہ میدان میں آ گئے، حزب اللہ نے صف بندی نہیں شروع کر دی، حماس بھی میدان میں آ گئے۔ تو کیا صورت بننے جا رہی ہے؟ اس ساری صورتحال میں جب یہ سارے کے سارے جنگ کے لیے تیار ہیں، اب ڈونلڈ ٹرمپ نے ایک دفعہ پھر مذاکرات کی بھیک مانگنی شروع کر دی ہے۔ ذرا غور کیجیے ناظرین کرام، اس ساری صورتحال میں۔ اچھا میں پھر کہتا ہوں مجھے کوئی داد نہیں چاہیے ناظرین کرام، ذرا دیکھیے تو صحیح۔ لیکن ہے تو حیرانی کی بات ہے کہ ساری دنیا آپ سے کہہ رہی تھی، PTI کو سپورٹ کرنے والے لوگ، ان کے منہ سے میں سن رہا تھا جی اللہ نے غیب سے جو ہے وہ عزت دے دی ہے پاکستان کو۔ کون سی؟ میں کہتا تھا کون سی عزت؟ ان کے ہاتھوں عزت، بےعزتی، ذلت اور لعنت ان کا مقدر بنے گی ان کے کرتوتوں کے سبب۔ اور دیکھ لیجیے جو میں کہتا چلا رہا ہوں چیزیں اسی طرح اپنا ظہور کر رہی ہے ناظرین کرام۔ اور اگر میں آپ سے کہتا ہوں کہ عاصم منیر کے دن تھوڑے رہ گئے ہیں، اور اگر اتنا بڑا واقعہ جو میں آپ کو کہتا تھا وہ ہو گیا آپ کے سامنے، تو اس پر بھی یقین کر لیجیے تھوڑے دن رہ گیا ناظرین کرام۔ ایسے واقعات اگلے چند دنوں کے اندر رونما ہوں گے کہ جو آپ ناممکن سمجھ رہے ہیں وہ ممکن ہو جائے گا۔ اندر ٹوٹ پھوٹ کا سلسلہ جاری۔ تو آج میں دیکھ رہا تھا کہ وہ 47 نمبر وزیر اعظم بیمار بکری شہباز شریف، مذاق، لعنت اس منصب کے لیے، وزارت عظمیٰ کی اس عہدے اور اس رتبے کے لیے لعنت، کلنک کا ٹیکا، جوکر، 3rd کلاس آدمی۔ وہ کہہ رہا تھا کہ جی ہم وزیر بدل رہے ہیں، نئے وزیر لا رہے ہیں، چونکہ کچھ وزارتوں نے کارکردگی کیا ہے، کارکردگی کی جو
بدترین شکل ہو سکتی ہے، آپ نے وہ بنا کر رکھ دی ہے، کارکردگی سو اب یہ وزارت تبدیل کریں گے، اب یہ وزیر خزانہ تبدیل کریں گے، اب یہ وزیر داخلہ تبدیل کریں گے، آپ پتہ نہیں کیا کریں گے، اور جب آخری وقت آتا ہے تو پھر ایسے ہی ہوتا ہے ناظرین۔ ان کا بوریا بسرا گول کر کے نہیں گھر بھیجنے کا تو فیصلہ ہو چکا ہے، وہ کیوں ہوا ہے بھلا؟ وہ اس لیے وہ سمجھتے ہیں جنرل عاصم اور اس کے ساتھی کہ شاید ہم یہ کریں گے تو جو لانتیں برسا رہی ہے قوم، وہ لانتوں میں کمی آ جائے گی، بارش میں کمی ہو جائے گی، لانتوں کی بارش کم ہو جائے گی، تھم جائے گی، وہ نہیں تھمے گی۔ اصل مسئلہ عمران خان، اصل مسئلہ وہ جو آپ نے کیا ہے، اس کا الیکشن لوٹا ہے، وہ ہے اصل مسئلہ۔ آپ نے جو چلتے ہوئے پاکستان کو روک کر کم از کم 30 برس پیچھے لے گئے، بہت سی کمی کوتاہیاں بھی تھیں، لیکن آپ دیکھیے انڈسٹری چل رہی تھی، ایکسپورٹ آہستہ آہستہ بڑھنی شروع اور امپورٹ کے برابر آنی شروع، قرضے ادا کرنے شروع کر دیے تھے، قسطیں آسانی سے ہو رہی تھی، معیشت بحالی کی طرف جا رہی تھی۔ آپ صرف فیصل آباد کی کاٹن انڈسٹری کو لے لیں صرف اور اس کی ترمیم کر لیں، اسے جنرلائز کر لیں، آپ کو سمجھ آ جائے گی، تو بیڑا غرق کر کے رکھ دیا انہوں نے ملک کا۔ اور اس وقت لوٹ مار کا وہ عالم ہے، انہیں علم ہے ناظرین کرام، آپ کیا سمجھتے ہیں پتہ نہیں ہے کہ آخری دفعہ ہے جو لوٹ سکتے ہیں، جو اکٹھا کر سکتے ہیں وہ لوٹ رہے ہیں، اکٹھا کر رہے ہیں، کچھ بھی نہیں چھوڑا، کوئی طاقت نہیں رہ گی۔ 5000 کے نوٹ کے اندر کاغذ کا ایک پرزہ رہ گیا ناظرین کرام۔ وہ دوست بتا رہا تھا آج کے سبزی کی دکان پر گیا ہوں، تھوڑی سی سبزی لی ہے، ساتھ ایک مرغی والا، 5000 گائے، اور 5000 کمانا کتنا مشکل ہو چکا ہے بے روزگاری کی وجہ سے پاکستان کے اندر۔ مزدور بیچارے انہوں نے بتایا بیٹھے رہتے ہیں، پہلے تو مزدور نخرے کرتے تھے، اب تو کوئی ان کی طرف دیکھے تو بھاگ کے آ جاتے ہیں۔ بتاؤ بھائی کام کیا ہے؟ غربت نے، مہنگائی نے اس طرح گھیر لیا ہے، پہلے تو جس کا نلکا ٹھیک ہو جاتا وہ پلمبر کو بلا لیتا تھا، وہ خود ہی اسے شاپر باندھ دیتے، چلو دیواروں کے رنگ اڑ کے تو لوگ کہتے تھے یار یہ ڈسٹیمپر کروا لو، اب ڈسٹیمپر والے بھی فارغ کہتے ہیں رینٹ بھی ہر چیز پیٹ میں ڈالنے کے لیے کچھ نہیں ہے، تو یہ کیا دیواروں کا کیا کرے؟ کوئی کھڑکی ٹوٹی ہوئی ہے تو پہلے تو ایک سیکنڈ میں اگلے کہتے ہیں بلاؤ جی کارپینٹر کو، کراؤ جی ٹھیک، سب بیکار، بیڑا غرق کر کے رکھ دیا ملک کی اقتصادیات اور معاشیات کا انہوں نے۔ اور بیڑا غرق کس نے کروایا ہے؟ ایک ذہنی مریض نے، جس کا نام ہے عاصم منیر۔ یا خدا آسمان سے تو نے لعنتوں کا نزول تو شروع کر دیا ہے، اے میرے اللہ اب اسے اپنی گرفت میں لے لے، تبھی پاکستان بچے گا، نہیں تو پاکستان کا خدا حافظ ہے۔ ایک امید ہے پاکستان کی، وہ ہے عمران خان۔ اس وقت پارا ہونے پہ تلا بیٹھا ہے پورا پاکستان۔ اگر آپ کو پتا ہے، مجھے پتا ہے، کسی بلو ایوریج مائنڈیڈ شخص سے پوچھ لیں یار پاکستان کس طرح متحد رہ سکتا ہے، قوم کس طرح پھر ایک قوم بن سکتی ہے، سب کہیں گے عمران خان کو لے آؤ درمیان میں کھڑا کر دو، گلگت بلتستان، KPK، بلوچستان، سندھ، پنجاب، بلا تفریق کے رنگ و نسل، مذہب، عقیدہ، فرقہ، زبان، ثقافت، تہذیب سب اس کے آس پاس اکٹھے، پاکستان کے بچنے کی راہ نکل آئے گی۔ لیکن انہیں خوف اتنا ہے عمران خان سے۔ آپ جانتے ہیں کرمنالوجی جب پڑھاتے ہیں، جب پڑھتے ہیں لوگ، تو اس میں یہ ہے کہ جب ڈاکو ڈاکہ ڈالنے جاتے ہیں نا، یا آپ کے سر پہ چڑھ جائے پستول ادھر کر دے تو مت کہیے اسے، وہ کوئی دلیری سے نہیں مارتا، ارادے سے نہیں مارتا، خوف سے وہ ٹریگر دبا دیتا ہے۔ خوف کے شکار شخص کے ہاتھ میں اگر آپ گن دیکھیں تو محتاط کر لیجیے اپنے آپ۔ اگر کسی ماہر نشانچی کو دیکھیں، کسی لڑاکے کو دیکھیں، کسی وارگر کو دیکھیں تو پھر خیر جو مرضی کر لیجیے، وہ گولی چلائے گا تسلی سے، خوف نہیں ہوتا نا اسے۔ یہ جو کچھ بھی کر رہا ہے یہ خوف کے عالم میں کر رہا ہے، آسمانی ہے۔ لیکن اس سب کچھ کے باوجود یہ سارے رنگ آپ کو دکھا کر پھر میں کہتا ہوں کہ ان کے دن تھوڑے ہیں، دن بدلنے والے ہیں ناظرین کرام۔ تحریک کا اعلان کر دیا، بی بی نے قیادت سنبھال لی ہے، بالکل سنبھال لی ہے۔ اور یاد رکھیے کہ اگر بی بی کو گرفتار کر لیتے ہیں تو پھر نورین بی بی کو قیادت سنبھال لینی چاہیے، ڈاکٹر عظما کو قیادت سنبھال لینی چاہیے، قیادت خاندان کے ہاتھ میں رہنی چاہیے۔ وہ جو بات ہے نا مروسی کا، کیا مروسی قیادت اور کیا مروسی سیاست، ایوے فضول باتیں۔ کچھ بہت سے معاملات عمران خان کے ایسے تھے جو تصوراتی تھے، پریکٹیکل نہیں تھے۔ سادہ آدمی نا ناظرین کرام، مجھے کوئی پرواہ نہیں آپ کو اچھا لگے برا لگے، لیکن میں سچ بولوں گا، اہم ایک تصورات کی دنیا میں جی کوئی کسی کا کام نہیں کرنا، جی کوئی نہیں کرنا چاہو، ساری کی ساری بیوروکریسی جو ہے اس نے بھی بیڑا غرق کر کے رکھ دیا، نہ MNA کا کام کیا، نہ MP کا کام کیا، نہ PTI کے کسی شخص کو گھاس ڈالی۔ انہوں نے کہا جی آپ کے قائد نے ہمیں کہا ہوا، ایسے نہیں چلتا۔ 23 سال لگائے گریجولی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کے مزاج بدلنے میں، انہیں خاص سانچے میں ڈھالنے، احکامات سے کام کبھی نہیں چلتا، نہیں، آہستہ آہستہ تدریجاً قدم بہ قدم مرحلہ پہ مرحلہ تبدیلی کا عمل اڈاپٹ کرنا چاہیے، اس طرح نہیں۔ رہی بات یہ مروثیت، کوئی مروثیت، ڈر تو ہے نا، منافقت تو نہیں ہوگی، کمپرومائز تو نہیں ہوگی بہنیں کبھی کسی صورت میں، اس لیے ساتھ دیجیے،
ان عظیم المرتبت خواتین کا. اسی گھر سے خیر نکلے گی اس ملک کے لیے بھی اور اس قوم کے لیے. اجازت دیجیے. اللہ حافظ. پاکستان پائندہ باد.